آج کل بھابھی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے؟ جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیہ چک جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بھابھی کا حرام، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا بھی حرام ہے، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ، کلکتہ اور کلیہ چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلا ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والے
عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا، اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں، اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا، اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں۔ جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے، تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے۔ اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریے، یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان۔ اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے، تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے۔ غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے۔ اب دونوں کے فرق کو سمجھو، کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال، شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ بیت المقدس آئیے، حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے، راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا۔ غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں۔ سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی۔ آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو، اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں، ان عیسائی پر ٹک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا۔ اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی۔ تمہارے قرآن کا حکم ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے
करते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी, उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारे जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती है, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान सहाबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बहुत बुरा कह दिया गया है, नहीं, तुम तो वो हो। यकीन मानिए, अब औरत का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ शैतान का जाल है, लेकिन जब औरत इस्लाम के दायरे में आती है और ईमान उसके अंदर पैदा होता है तो ये औरत फिर वो चीज है जो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने निडर हो जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह,
تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت سے لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسما بنتی ہے، اور وہ آسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے۔ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرا ہے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے، تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے۔ یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں، آئے اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج
اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ آئے حجاج کیا ہوا؟ میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی۔ عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ ہاں، بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے، ہم بعد میں، اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ جہاد میں جاتے ہیں، پھر اللہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں، تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔ جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے، 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے، گردن پہ تلوار چلاتا ہے۔ ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے۔ معاذ
کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا، معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا۔ وہاں چند صحابہ کھڑے تھے، کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو؟ تم نے کود کر اس کو گرایا، اس نے تلوار چلائی، اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا؟ لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے، لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے۔ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ افرا قسمت کا کیا کہنا، قسمت کا کیا کہنا؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا؟ تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے۔ یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت، ماں ایک باپ دو، ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے عدت گزاری، دوسری شادی کی، دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، لیکن ان دونوں محبت دیکھو، ایک کی عمر 7، ایک کی عمر 9 سال۔ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر۔ ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا، حمزہ نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ اسی لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے، میری بدقسمتی دیکھو، میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی۔ عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہی خنسا تھی، یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی، اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی، اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی، کہتی